السلام علیکم، صبا جاوید بات کر رہی ہوں۔ پچھلے 8 سال سے میں اپنے سیلون کے اندر میک اپ اینڈ ہیئر سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں۔ اگین میں آپ کے لیے ایک اور جو ہے وہ ہیئر ٹرانسفارمیشن کی ویڈیو لے کے آئی ہوں، ایک ہیئر ٹرانسفارمیشن کا ٹیوٹوریل لے کے آئی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں وارننگ بھی دے رہی ہوں، ڈسکلیمر بھی دے رہی ہوں، کیونکہ یہ سروسز آپ جو ہے وہ گھر میں نہیں کر سکتے۔ ہیئر ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ ایوری ہیئر از ڈفرنٹ فرام ون اینڈ ادر۔ جس طرح لوگوں کی سکنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس طرح لوگوں کے بال بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور میں جو ہے وہ بار بار اپنے کلائنٹس سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جو ایکسٹینسو یا ریبانڈنگ پرماننٹ اسٹریٹنگ ٹریٹمنٹس ہیں، یہ صرف اور صرف ورجن ہیئر پر ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ورجن ہیئر بھی اتنا ویک اندر سے نکلتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ہیئر ٹرانسفارمیشن بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کا ایئرس کا ایکسپیرینس نہ ہو اور آپ کا وہ کلائنٹ پرانا نہ ہو، یعنی ریپیٹیشن میں وہ کلائنٹ نہ آیا، کیونکہ میرے پاس جو ہے پچھلے 8 سال سے کلائنٹس جو ہے وہ میرا سالڈ کلائنٹ ہوتا ہے، ریپیٹیشن میں ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ جو ہے وہ ہر 2 سال بعد مجھ سے ایکسٹینسوز کرواتے ہیں، بعض لوگ ایوری ایئر مجھ سے ایکسٹینسو کرواتے ہیں، تو ان کے ہمارے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، مجھ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بیسکلی اگر آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ ہیئر آپ سے برن ہو سکتے ہیں، آپ سے جل سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بال ورجن تو ہوتا ہے، اس پر ایکسٹینسو فزیبل بھی ہوتا ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا، آپ کے اسٹینڈ ٹیسٹ میں آتا ہے کہ اس پہ ایکسٹینسو ہو سکتا ہے، لیکن ایکسٹینسو نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہی اس پہ پروڈکٹ لگتی ہے، الاسٹیسٹی جو 15 سے 20 منٹ کے بعد آنی ہوتی ہے یا 30 منٹس کے بعد آنی ہوتی ہے، وہ فوراً آ جاتی ہے۔ اٹ مینس کہ ہیئر واز ناٹ فزیبل فار ایکسٹینسو، اور ہم نے اس پہ ایکسٹینسو کر دیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ چونکہ وہ ہم سے پچھلے سال بھی ایکسٹینسو کروا کے گئے ہوتے ہیں، اس سے پچھلے سال بھی ایکسٹینسو کروا کے گئے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر بھی ان کا کام کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر ہم کر دیتے ہیں۔ اس میں ٹائمنگ کیا دی جاتی ہے، کیا ٹریٹمنٹس ساتھ ایڈ کی جاتی ہیں جس سے جو ہے نا وہ ہیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے، اور کتنا پرسنٹیج وہ اسٹریٹ ہوتا ہے، یہ سب جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہی جانتا ہے۔ تو بیسیکلی سیلون کے اندر کس طرح کتنی محنت کے ساتھ ایک پرماننٹ ٹرانسفارمیشن کی جاتی ہے، آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے۔ اور جو لوگ بھی گھر کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینسو یا ریبانڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے ساتھ ساتھ ڈسکلیمر بھی ہے کہ ہیئر جو ہے وہ اگر وہ گھر میں ٹریٹ کریں اور کلائنٹ کا جو بال ہے وہ ایسا ویک نکل آئے کہ جیسے ہی پروڈکٹ لگے بالوں میں الاسٹیسٹی فوراً آ جائے وداؤٹ لیونگ دا پروڈکٹ آن دا ہیئر، تو اس میں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی فوراً واش کر دینا چاہیے، ہمیں کسی صورت جو ہے وہ پروڈکٹ بالوں میں لگی رہنے نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہیئر جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو سکے۔ یہاں پر جو کلائنٹ ہیں وہ ہم سے ملٹیپل ٹائمز جو ہیں وہ ایکسٹینسوز کروا چکی ہیں، اور جو ہیں وہ ہمارے پاس سے ایکسٹینسو کروانے کے لیے آئی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ان کی ورکنگ کی ہے۔ لاسٹ ایئرز میں ان کا ہیئر کافی اسٹرانگ اینڈ سالڈ ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ اپنا کافی ویک اینڈ تھن ہیئر لے کے آئی ہیں، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے جس بندے کو عادت ہو، اس نے کوئی کلر بھی نہ اپنے بالوں پہ لگایا ہو، اور اس کو ایوری ایئر جو ہے وہ اسٹریٹ ہیئر رکھنے کی عادت ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس کو اپنے بال جو ہیں وہ اسٹریٹ ہی چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایکسٹینسو ہی کرواتا ہے، جب تک کر کے ہم ان کو یہ فائنلی نہ کہہ دیں کہ نہیں اب آپ کے بال جو ہے وہ ایکسٹینسو کے قابل نہیں ہے، اب آپ کے بالوں پہ صرف کیراٹین ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے چونکہ کلائنٹ کی ہسٹری تھی کہ کلائنٹ جو ہے وہ ہم سے ایوری ایئر جو ہے یا ایوری 2 ایئرز کے بعد جو ہے وہ ہم سے ایکسٹینسو کرواتا ہے، تو پھر یہ تو ہم نے پروڈکٹ جو ہے نا وہ اپلائی کر دی، اور فوراً جیسے ہی پروڈکٹ بالوں پہ اپلائی کی تو پھر کلائنٹ کے بالوں پہ الاسٹیسٹی فوراً آ گئی، جو کہ 15 to 20 منٹس کے بعد آنا شروع ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے بالوں میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا الاسٹیسٹی آ جائے تو پھر بالکل بھی آپ نے وسا نہیں کھانا، اور فوراً پروڈکٹ کو بالوں میں سے رنس آؤٹ کر دینا ہے، اور وہیں پر ماسک لگانا ہے۔ بہت اچھا پروڈکٹ رنس آؤٹ ہونا چاہیے۔ جب 100% بالوں میں سے پروڈکٹ رنس آؤٹ ہو جائے تو پھر آپ نے جو ہے وہ بالوں میں ہیئر ماسک لگا دینا ہے، کہ بہت اچھے سے ہیئر ماسک لگانا ہے، لبرل کوانٹٹی کے اندر ہیئر ماسک لگانا ہے، اور بہت اچھا مساج کرنا ہے، اور پانی کے ساتھ اچھی طرح پہلے پروڈکٹ نکالیں گے اور پھر ہیئر ماسک لگائیں گے، اور تقریباً یہاں پر جو ہے وہ 2 پرسنز جو ہیں وہ
ماسک لگا رہے تھے، ایک جانا ایک طرف سے ماسک لگا رہا تھا اور ایک جانا دوسری طرف سے، اور اینزو ہیئر ماسک میں نے یوز کیا ہے، اور جو ہے نا بالوں میں سے پروڈکٹ کو اچھی طرح جو ہے نا وہ انفیوژن دی، اور بعد میں پھر انفیوژن دینے کے بعد اچھی طرح جو ہے وہ مساج کیا، اور مساج کرنے کے بعد پھر اچھی طرح بالوں کو جو ہے نا پروڈکٹ کو بالوں سے جو ہے وہ رنس کیا۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو فرسٹ کریم ہے وہ بالوں کے بونڈز کو بریک آؤٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، بالوں میں الاسٹیسٹی لے کے آتی ہے اور کیوٹیکلز اوپن ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ماسک ہے وہ بیسکلی فوراً ایک ہائی پی ایچ بالوں کو فوراً اس بالوں کے پی ایچ کو نارملائز کرتا ہے، کیوٹیکلز کو کلوز کرتا ہے اور بالوں کو نرش کر دیتا ہے۔ کیراٹین ہیئر ماسک ہوتا ہے یہ، اور پھر فوراً پھر ہم نے بالوں کو جو ہے نا وہ بلو ڈرائی کیا، اور اچھی طرح بالوں کو بلو ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے ہم نے آئرن کی، اور آئرن آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اور آئرن جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ کون سا ہونا چاہیے اس کی ڈیٹیل میں علیحدہ سے آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی یہ ہے کہ ہم آئرن کر رہے ہیں، اور آئرن بیسکلی روٹ سے جب ہم آئرن کرتے ہیں تو 8 سے 10 دفعہ آپ نے آئرن روٹ سے کرنا ہوتا ہے، اس کو اسٹل نہیں رکھنا ہوتا۔ اگر آپ اسٹل رکھیں گے تو اسٹیم جو ہے وہ اسکیلپ پہ لگے گی اور یوں فیل ہوگا کہ اسکیلپ برن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر کیپ آن موونگ دا آئرن، اور جیسے ہی آپ نیچے آتے ہو سیکشن کی طرف تو پھر آپ کا آئرن سلو ہو جانا چاہیے، اس میں ملٹیپل ٹائمز نہیں ہوتا، ملٹیپل ٹائمز کے ساتھ ہیئر بریک ہو جاتا ہے۔ تو اوپر سے آپ نے ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ آئرن پھیرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے نیچے سے سلو ہو جانا ہے، اور سلو ہونے کے بعد پھر آپ نے آئرن کرنا ہے۔ اچھی طرح سے آئرن کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو جو ہے نا وہ ڈیڈ اسٹریٹ کر دینا، اور ڈیڈ اسٹریٹ کرنے کے بعد بالوں کو کول ڈاؤن کرنا ہے۔ گرم گرم بالوں کے اوپر نیوٹرلائزر ہرگز اپلائی نہیں کرنا، اور پھر آپ چیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کس حد تک ہم نے بالوں کو اسٹریٹ کیا، بہت اچھا اسٹریٹ کیا ہے، اور اسٹریٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور یو کین سی کہ جو ہے نا بال اچھے سے اسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور اسٹریٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیوٹرلائزر اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پہ میں سارا اچھی طرح چیک کر رہی ہوں کہ کہیں سے کہیں پہ بھی کوئی اسپرنگ تو نہیں رہ گیا، کوئی کرل تو نہیں رہ گیا، اور پھر میں نے نیوٹرلائزر اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیوٹرلائزر بیسکلی روٹ سے چھوڑ کے ہی اپلائی کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ جن کے نیگرو ہیئر ہیں اس میں 1/4 انچ آپ چھوڑ دیں، یا پھر آپ نیوٹرلائزر روٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نمبر آف ہیئرز کتنے زیادہ ہیں۔ اگر تھن ہیئر ہے تو کسی صورت جو ہے وہ روٹ پہ اپلائی نہیں نیوٹرلائزر کرتے، لیکن اگر بہت زیادہ والیوم میں ہیئر ہے تو پھر ہم روٹ پہ اپلائی کر دیتے ہیں، کیونکہ نیگرو ہوتے ہیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ادروائز ہیئر فال ہو سکتا ہے اگر تھن ہیئر ہو، یا ہسٹری میں ہیئر فال ہو، تو پھر نیوٹرلائزر کو اچھی طرح اپلائی کرنا۔ آپ دیکھ لے ہو کہ میں نے روٹ سے 1/4 انچ اوے ورکنگ کی ہے، اور پھر بعد میں نیوٹرلائزر کو بھی، نیوٹرلائزر بیسکلی یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جو نیوٹرل جو ہیئر ہیں وہ کافی تھن ہے اندر سے، تو پھر میں نے نیوٹرلائزر کے اندر جو ہے نا وہ ایک پرٹیکولر ریشو آف ہیئر ماسک ایڈ کر دی تھی، تاکہ میرا جو نیوٹرلائزر ہے وہ سافٹن ہو سکے، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح میں نے بالوں کو رنس آؤٹ کیا، اگین اسی طرح لبرل کوانٹٹی کے اندر ہیئر ماسک سے بالوں کو نرش کیا۔ 2 جانے مل کے ہم لوگ ہیئر ماسک اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، 2 سیکشنز بنا کے، تاکہ اچھی طرح جو ہے نا وہ بالوں کا پی ایچ جو ہے نا وہ بیلنس ہو جائے، کیونکہ بیسکلی بالوں کا پی ایچ جہاں پہ خراب ہوتا ہے نا وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہیں۔ تو جو ہیئر ماسک ہے وہ نرش کرتا ہے، پی ایچ کو بیلنس کرتا ہے، کیوٹیکلز کو کلوز کرتا ہے، تاکہ جو رفنس ہے، ڈرائینس ہے وہ ختم ہو جائے، اور فل اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ماسک کرنا ہے۔ اور روٹس پہ ماسک کبھی بھی نہیں لگاتے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک مسٹیک کرتے ہیں کہ روٹس پہ لگا دیتے، روٹس پہ نہیں لگاتے، اس سے ہیئر فال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے بالوں کو بلو ڈرائی کریں گے، اور بلو ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے بال جو ہے نا وہ کنڈیشن میں آ جائیں گے، اور جس کنڈیشن میں آپ کے بلو ڈرائی ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں بال پرماننٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں فائنل لک، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بہت ساری ٹرانسفارمیشنز میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی۔ کوئی اور ہیئر ٹرانسفارمیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ کریں، اور اگر کوئی اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں سیلون سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی کوئری آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ فالو کریں، ٹک ٹاک پر فالو کریں، اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔